بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے ہر شخص کو ایک خاص مقام ملتا ہے، لیکن جو روزے دار روزہ رکھتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک ایسی خوشخبری چھپا رکھی ہے جسے سن کر فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہی درود پاک ایک روزہ دار کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کا اجر عام دنوں سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج آپ کو وہ راز معلوم ہوگا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے گناہ مٹا سکتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن آخر وہ خوشخبری کیا ہے جو خاص طور پر روزے دار کے لیے رکھی گئی ہے؟ وہ روزے دار جو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور پھر اہل درود بھی کہلاتا ہے، یعنی روزے کے ساتھ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو لوگ روزے کے ساتھ ان کی زبانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور ان کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ ذرا غور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور آپ لوگوں کو اللہ پاک نے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا کر رکھی ہوگی۔ تو ادھر سے آپ اہل درود بھی ہیں، روزانہ آپ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی الحمدللہ آپ رکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ روزے کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں نا، تو پھر اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ درود شریف روزے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا پڑھا ہوا درود پاک سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب ایک روزہ دار درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اس کا پڑھا ہوا درود پاک ایک خاص نور کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب سوچیں، آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ موجود ہیں اور آپ کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ یہی وہ عزت ہے جس کے لیے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین ساری زندگی تڑپتے رہے کہ یہ عزت ہمیں ملے کہ ہمارا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لیا جائے، ہمیں وہاں مقبولیت مل جائے، ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت مل جائے، ہمیں عرش پہ مقبولیت مل جائے۔ انہیں اس دنیا کی وہ لگن نہیں ہوتی تھی جتنی انہیں اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اب روزہ دار پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جو بڑی خوشخبری ہے نا روزے دار کے لیے۔ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے روزے کی حالت میں، تو درود شریف اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچنے والی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کیا خوبصورت یہ عبادت ہے کہ جسے اللہ پاک نے کہا کہ یہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں نے ہی اس کا اجر اپنے بندے کو دینا ہے۔ لیکن جب روزہ دار ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک روزے دار کو ایسی عزتوں سے نوازتا ہے، ایسی عزتوں سے کہ اس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو اس نے روزہ رکھا اللہ کے لیے اور اللہ نے ہی اس کا اجر دینا ہے، دوسرا پھر وہ اس کے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، تو دو عظیم عبادتیں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی روزہ دار
اللہ کی محبت کو بھی پا رہا ہے اور دوسرا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو بھی پا رہا ہے. یعنی اللہ بھی خوش، اس کا محبوب بھی خوش. اس سے بڑی خوشخبری روزے دار اہل درود کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. اور جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ایسے خاص مقام سے توجہ کرتی ہے اس پر، بندے پر، کہ اتنی خاص نگاہ ہوتی ہے رحمت کی کہ وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لمحے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور پھر بھی میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے اللہ پاک جب آپ روزے کی حالت میں اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو روزہ آپ نے اللہ کی خاطر رکھا، وہ عبادت آپ نے کی جسے اللہ پاک نے کہا کہ میرے لیے ہے، میں نے ہی اس کا اجر دینا ہے. جب اور اسی عبادت کے ساتھ جب آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ خاص کر کے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، خاص نگاہ میں آپ آ جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں آپ آ جاتے ہیں. پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کسی قسم کا ایسا کوئی وسوسہ آ جائے، ایسی کوئی پریشانی آپ کے قریب آ جائے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم آپ کے قریب آ جائے. اس کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خاص کر کے روزے کی حالت میں جب آپ درود شریف کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں. اور درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوگا. سب سے زیادہ اسے یہ مقام ملے گا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حاصل کر سکے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ جو قیامت والے دن ہمیں حضور کی قربت نصیب ہوگی، سب سے زیادہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نجات بھی ملے گی، آپ کو رحمت بھی ملے گی اور ہمیشہ کی کامیابی بھی مل جائے گی. یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا مطلب جب آپ کو آخرت میں ملے گی. اور پھر جنہوں نے روزے کی حالت میں درود پاک پڑھ لیا، پھر ان کی یہ شفاعت، یہ رحمت، یہ نجات یقینی بن جاتی ہے. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور جب یہی درود پاک روزے کی حالت میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے. آپ کا ماضی کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، درود شریف اسے نور میں بدل سکتا ہے. خاص کر کے جب آپ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جب درود پاک پڑھتے ہیں، یہ ساری آسانیاں، یہ ساری مسرتیں آپ کو اور زیادہ محسوس ہونے لگتی ہیں جب روزے کی حالت میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں. اور روزے دار کی ایک اور بہت بڑی اللہ پاک نے جو ان کے لیے خوشخبری رکھی کہ روزے دار کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اور جب روزے دار درود پاک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے. کیونکہ افطاری کے وقت جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا تو وہ لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کے بے حد قریب ہوتا ہے. اور جب اس کی دعا کے ساتھ درود شریف بھی شامل ہو جائے اور پھر سارا دن بھی اس نے درود پاک کا ذکر کیا ہے، اپنی زبان کو تر رکھا ہے درود پاک سے، تو پھر قبولیت یقینی ہو جاتی ہے. کبھی یہ آزما کر دیکھیے گا کہ آپ نے روزہ رکھا، روزے کے ساتھ آپ نے سارا دن درود پاک کی کثرت کی، اور افطاری کے وقت جب آپ نے دعا مانگی نا تو پھر اللہ پاک ہر حال میں آپ کی قبول کرتا ہے دعا کو. آپ کو اس دعا کا اجر ضرور ملتا ہے جو آپ نے دعا کی ہوتی ہے. یہ چیز کبھی آپ نے آزما کر دیکھ لینی ہے. اور ذرا تصور کیجئے گا کہ آپ روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک درود پاک آسمانوں کو پار کرتے ہوئے، یہ تصور ذرا کیجئے گا کہ آپ کی زبان سے نکلا درود پاک آسمانوں کو پار کرتا جا رہا ہے اور فرشتے اسے لے کر جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک سے پھر آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی خوشخبری اور روزے دار کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟
یہ چیز آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ سے زیادہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر آپ اپنی مقبولیت کو اتنا بڑھا لیں کہ پھر آنے والا پورا سال آپ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اور ایک خوشحال پورا سال گزاریں گے، کوئی غم کوئی پریشانی نہیں، اللہ پاک آپ کے لیے معاملات کو آسان کر دے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب روزے دار روزے کی حالت میں درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اس کا پڑھا ہوا درود پاک فوراً فرشتے عرش پر بھی پہنچا دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھی پہنچاتے ہیں، اور پھر حضور اس شخص کے لیے، اپنے اس امتی کے لیے دعا مانگتے ہیں رحمتوں کی۔ تو اس سے بڑی خوشخبری روزے دار کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ روزے کی حالت میں اتنا درود پاک پڑھ لیں گے تو یقین کریں پورا سال آپ کا بہت بہترین گزرے گا، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنے اس بندے کے لیے بہت رحمتیں، بلکہ اللہ پاک اپنے اس بندے پر اتنا کرم، اتنا فضل فرماتا ہے کہ انسان کا قلب مطمئن کر دیا جاتا ہے، جیسے پوری کائنات کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی گئی ہوں۔ بس آج سے اس عادت کو اپنا لیں کہ روزے کی حالت میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے باقی کاموں کے ساتھ بھی درود پاک کا ورد اور ذکر جاری رکھیں، اور پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل میں سکون آ رہا ہے، آپ کی زندگی بدل رہی ہے، آپ کا مزاج، شخصیت، باطن، ظاہر ساری ایک عجیب سا بدلاؤ اور انقلاب آپ کے اندر آ رہا ہے، اور اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرماتا ہے۔ روزہ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے، اور درود پاک آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے محبوب دونوں کی قربت مل جائے، اس سے زیادہ خوش نصیب پھر کوئی نہیں ہے۔ شاید آپ کا ایک پڑھا ہوا درود پاک آپ کی تقدیر بدل دے، تو اسی لیے ابھی اسی لمحے دل سے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اللہ پاک سے اپنی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں اس کے لیے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور یہی درود پاک آپ کی نجات کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔